سینئر تجزیہ کار رانا مبشر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ رانا صاحب، اعظم خان نے بیان ریکارڈ کروا دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ سائفر ایک ڈرامہ تھا جس کو سابق وزیر اعظم نے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا۔ کیا تبصرہ کریں گے آپ؟ دیکھیں، اعظم خان صاحب کی تو اگر وہ ویڈیو سنیں آپ تو اس میں تو کلیئرلی وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ایک میٹنگ بلا لیتے ہیں اور میٹنگ کے بعد اس میں انڈورسمنٹ کروا لیتے ہیں۔ تو وہ تو راستے دکھا رہے تھے پرائم منسٹر کو، اس وقت کے پرائم منسٹر کو وہ تو راستے دکھا رہے تھے کہ اس طرح اس کی اتھینٹیکیشن ہو جائے گی اور اس طرح ہم آگے لے کے چلتے ہیں چیزوں کو۔ بہرحال پوائنٹ از کہ اس جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ جو بھی کر رہے ہیں وہ ایک سول سپر پاور ہے، اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ جو سول سپر پاور ہے وہ اسرٹ کرتی ہے، امریکہ جو ہے وہ اسرٹ کرتا ہے جتنی لینڈنگ ایجنسیز ہیں جو پاکستان کو پیسے دیتی ہیں ان ون وے اور دی ادر، تو وہ وہاں پہ اسرٹ کرتا ہے، اپنا اثر رسوخ وہاں پہ اس کا استعمال ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو ایک تو وہ چیز ذرا ذہن میں رکھ لینی چاہیے تھی کہ جناب آپ ایک سول سپر پاور کے ساتھ اگر اف یو آر گوئنگ ہیڈ آن یا اس پہ کوئی الزام لگا رہے ہیں جس کی کوئی بیسز نہیں ہے یا اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، تو جسٹ فار دا ہیک آف جلسہ جلوس یا عوام کو بتانے کے لیے، کیونکہ عوام ہماری جو ہے اس کو اگر اینٹی امریکہ چیزیں بتائی جائیں تو وہ بڑی خوش ہوتی ہے کہ بھئی ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ ہے جو امریکہ کے ساتھ ٹکر لے سکتا ہے۔ بٹ دا فیکٹ از، دا ریالٹی از کہ وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ لینڈنگ ایجنسیز پہ آپ ڈپینڈنٹ ہیں، آپ کو پیسے ملنے ہی ملنے ہیں وہاں سے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یا تو اکنامکلی آپ اتنے اسٹرانگ ہو کہ آپ کو کسی کی ضرورت نہ ہو، وہ آپ ہے نہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو کاؤنٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کو ریلائی کرنا پڑتا ہے لینڈنگ ایجنسی پہ۔ لینڈنگ ایجنسیز جو ہیں وہ اس پہ اثر رسوخ امریکہ کا ہے۔ نا اس سے فائدہ کیا ہوا؟ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ فار دا ٹائم بینگ یس تھوڑا سا جوش و جذبہ ہوا جلسے جلوسوں میں، لیکن اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب نے خود ہی اس کو ریورٹ کیا۔ آپ نے وہاں پہ ایک لابسٹ فرم انگیج کر لی تاکہ جتنے سینیٹرز ہیں، جتنے وہاں پہ کانگریس مین ہیں، ان کے ساتھ ان روڈز بنائی جائیں۔ اس وقت کی حکومت جو کیپٹل ہل ہے اس کے اندر جناب آپ اپنی روڈز بنائیں۔ سو آپ کو بعد میں خیال تو آیا کہ جناب ٹھیک ہے کہ یہ غلط ہو گیا، نہیں کرنا چاہیے تھا اور ہمیں اپنی روڈز بنانی چاہیے ایک سول سپر پاور کے ساتھ، تو وہ آپ نے بنانے کی کوشش کی۔ کتنی کامیاب ہوئی کتنی نہیں ہوئی وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے۔ دا پوائنٹ از کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور یہ میرے خیال میں ایک دس واز اے رانگ موو۔ اور جب بات کریں ہم پرنسپل سیکرٹری جو تھے اعظم خان صاحب تو جناب صبح دوپہر شام وہ تو اتنی چیزیں ان کی جانتے تھے عمران خان صاحب کی، اور وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اتنے عرصے سے اسلام آباد کے اندر، فار واٹ؟ اس لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ کئی لوگ یہاں سے تتر بتر ہو گئے نا، کئی لوگ آگے پیچھے ہو گئے، کوئی انڈر گراؤنڈ چلا گیا، تو وہ یہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ بیٹھے ہوئے تھے اسی لیے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ ڈیفینیٹلی انہوں نے کوئی نہ کوئی اپنا راستہ سیدھا کیا ہوا تھا۔ سو میں اسد مجید صاحب ہیں، ایمبیسڈر ہوا کرتے تھے امریکہ میں، لاسٹ ایئر ان جنوری فیبری میں اسد مجید صاحب کے پاس پاکستان ایمبیسی واشنگٹن ڈی سی میں تھا اور میری ان سے بڑی لمبی ملاقات ہوئی۔ مجھے تو انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں بتائی، میری ان ڈیپتھ میرے خیال میں تقریباً 2 گھنٹے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے کوئی اس قسم کی چیز نہیں بتائی، انہوں نے کوئی اس قسم کی انڈیکیشن نہیں مجھے دی، انہوں نے کوئی اس قسم کے مجھے باتیں نہیں بتائیں ادر دین ٹاکنگ ہیئر اینڈ دیئر۔ مطلب کہ میں نے ان کو 10 دفعہ پوچھا چیزیں، لیکن وہ اباؤٹ دا ریلیشن شپ، اباؤٹ پاکستان اینڈ امریکہ ریلیشن شپ، لیکن وہ ایک سیزنڈ ڈپلومیٹ بھی ہیں، بٹ دینے کے کوئی انہوں نے مجھے اس قسم کا اشارہ بھی نہیں دیا کہ کوئی اس قسم کی بات ہوئی ہے یا ہونے جا رہی ہے یا کوئی اس قسم کی فیلنگ ہے یا کوئی اس قسم کی جناب جذبات ہے امریکہ کے، کچھ بھی نہیں، نتھنگ۔ تو دس واز اے رانگ موو۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی چاہیے تھا اور اس وقت کے سیکرٹری فارن افیئرس کو بھی چاہیے تھا کہ دے شوڈ ہیو پٹ دیئر فٹ ڈاؤن۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ اس وقت کے پرائم منسٹر کو سمجھاتے ایٹ لیسٹ۔ وہ انہوں نے کیا وہ رول پلے کیا؟ دیٹ از آلسو اے کوسچن مارک۔ تو وہ آپ نے ان کو چلے آپ اس فیصلہ انہوں نے کرنا تھا، اس وقت کے پرائم منسٹر نے کرنا تھا، انہوں نے ہی آخری ڈیسیژن لینا تھا، لیکن کیا آپ لوگوں نے ان کو بتایا؟ تو
کسی نے ان کو رانا ایسا صاحب، یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں سیکرٹری فارن افیئرس کو چاہیے تھا اس وقت کے جو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وہ بھی اس پر جو ہے جو حقیقت ہے وہ سامنے لے کر آتے. اب اعظم خان کے بیان کے بعد آپ نہیں سمجھتے کہ صرف یہ لوگ نہیں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہ اس کی لپیٹ میں آئیں گے، اس کی زد میں آئیں گے؟ چونکہ شہباز شریف کی زیر صدارت بھی اجلاس ہوا تھا اور اس میں جو ہے ان فیصلوں کی توثیق کی گئی تھی اور اس سے انکار نہیں کیا گیا تھا جو کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں اس حوالے سے ہوئے تھے اور جو چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں. تو اور بھی بہت سے لوگ اس کی زد میں آ رہے ہیں. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں آپ ایک اپنا رول پلے کر دیتے، جیسے سیکرٹری فارن افیئرز ہیں یا اس وقت کے منسٹر فارن افیئر تھے، وہ اپنا رول ایک پلے کر دیتے. اعظم خان صاحب اپنا رول ایک پلے کر دیتے بجائے اس کے کہ وہ کہہ رہے ہوں ان کو کہ جناب 2 دن کے بعد 1 دن کے بعد میٹنگ بنا لیتے ہیں اور میں اس کے منٹس بنا لوں گا اور اس میں جناب سیکرٹری فارن افیئرز کو بھی بلا لیتے ہیں اور فلاں کو بھی بلا لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو آج راستہ دکھا رہے ہوں آپ اس وقت کے پرائم منسٹر کو. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کو ایک سین مشورہ دیتے کہ جناب یہ اس کی امپلیکیشن یہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور امریکہ جو ہے جب سے پاکستان بنا ہے، امریکہ نے آپ کو اتنے پیسے دیے ہیں، کوئی آپ کو لون نہیں دیا. وہ ایک الگ بات ہے کہ امریکہ جو ہے اپنے لیے جو اچھے جذبات ہیں یا اچھی سوچ ہے وہ ہماری پاکستان کی گلی میں سڑک پہ وہ نہیں بنا سکا، وہ اس کا فیلئر ہے. لیکن پیسے تو وہ ہمیشہ آپ کو دیتا رہا ہے، وہ لون نہیں دیا اس نے کبھی آپ کو، اس نے آپ کو ہیلپ آؤٹ ہی کیا ہے. تو یہ چیزیں ان کو بتانی چاہیے تھی نا، اس وقت کے جناب پرنسپل سیکرٹری کو بتانی چاہیے تھی، سیکرٹری فارن افیئرس کو بتانی چاہیے تھی، منسٹر فارن افیئرس کو بتانی چاہیے تھی جناب کہ آپ کو جہاں پہ مختلف ممالک جو ہیں وہ لون دیتے ہیں یا آپ کو جناب وہ آپ کی کٹی میں پیسے رکھ دیتے ہیں، دے پل بیک دیٹ منی. یہاں پہ امریکہ جو ہے وہ تو آپ کو کتنے عرصے سے کتنا پیسہ دے چکا ہے، لیکن وہ ان کو نہیں بتانا، ان کو بتانا چاہیے تھا، انہوں نے کیوں نہیں بتایا؟ ٹھیک ہے نا. یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو ایک اس وقت کا جو بھی ہیڈ آف اسٹیٹ ہو اس کو آپ اپڈیٹ کر دیتے، اس کو ایک ریئلٹی چیک دے دیتے، اس کے بعد وہ جو مرضی کرتا رہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ اپنا رول پلے کر دیتے. تو کیا آپ لوگوں نے یہ جو 2-3 نام میں نے لیے، ان لوگوں نے اپنا رول پلے کیا؟ نہیں کیا. اچھا رانا صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک عدم اعتماد جب پیش ہوئی تو اس کے بعد سابق وزیر اعظم نے اسلام آباد میں بہت بڑا جلسہ کیا تھا اور اس جلسے میں انہوں نے ایک اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں بہت سی چیزوں سے اختلاف کرتا ہوں اور ان کے خلاف بھی سازش ہوئی تھی اور اب میرے خلاف بھی سازش ہونے جا رہی ہے. تو یہ کہیے گا کہ کیونکہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو اینٹی امریکہ جو سینٹیمنٹ ہے وہ پاکستان میں بہت بکتا ہے، تو اپنی مقبولیت کو قائم رکھنے کے لیے یا پھر مقبولیت کو بڑھانے کے لیے سابق وزیر اعظم نے یہ سب کچھ کیا، اور کیا وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے؟ اس پر کیا تبصرہ کریں گے آپ؟ دیکھیں کسی حد تک ہوئے کامیاب. وہی تو میں نے آپ سے عرض کی نا کہ اینٹی امریکہ سینٹیمنٹ جو ہے وہ گلی محلے میں سڑکوں پہ آج بھی بکتا ہے، ٹھیک ہے، آج بھی وہ سیل آؤٹ ہوتا ہے. تو وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ امریکہ جو ہے جو جب سے 47 سے لے کے 47 تو خیر اس کے بعد سے لے کے کافی عرصہ پہلے تک ہمیں جو پیسے دیتا رہا ہے، وہ پیسے تو ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا رہا، پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کرتا رہا، پیسہ دیتا رہا. لون نہیں تھا، ویسے دیتا تھا پیسے کسی بھی صورت میں کسی بھی مد میں. لیکن وہ اپنے لیے اچھے جو جذبات ہیں، اچھی خواہشات جو ہیں سڑکوں پہ، پاکستان کی سڑکوں پہ، وہ ان کا مائنڈ نہیں چینج کر سکا لوگوں کا. تو وہ بکا، تھوڑے عرصے کے لیے ضرور بکا. لیکن اس کے بعد میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ پھر جناب اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے ان کو سینس پریویل کیا اور اسی لیے انہوں نے پھر جناب وہاں پہ لابسٹ فرم بھی انگیج کر لی. اسی لیے انہوں نے پھر دیکھیں وہ سارے لوگ وہاں پہ ان روڈز بنانے کے لیے اکٹھے کر لیے کہ جی امریکہ کے اندر ان کے ان روڈز ہوں، امریکہ کے اندر ان کے جناب اسٹے ہو، امریکہ کے اندر لوگ ان کے لیے کھڑے ہوں. اینڈ دیٹ ڈڈ ہیلپ آؤٹ. تو یہ پہلے ایٹ دا ویری فرسٹ پلیس یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. کیونکہ وہ ایک لینڈنگ ایجنسیز، میں بار بار کہہ رہا ہوں، آئی ایم ایف ہو، ورلڈ بینک ہو، جتنی بھی لینڈنگ ایجنسیز ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو، جو بھی بینکس ہیں جو پیسہ دیتے ہیں پاکستان کو ان ون وے اور دی ادر، وہاں پہ امریکہ کا اثر رسوخ چلتا ہے. تو وہ امریکہ کا اگر اثر رسوخ چلتا ہے تو اس کے ساتھ آپ بگاڑے نہ مت. آپ اس سے اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ اس کو واچ کریں، اپنے انٹرسٹ کے مطابق اپنی جو چیزیں ہیں وہ جو اگر اف یو کین واچ یور انٹرسٹ پراپرلی، اسٹیٹس یہی کرتی ہیں.
تو اپنا انٹرسٹ واچ کرے اور اپنا انٹرسٹ واچ کر کے اپنا جو کام ہے وہ نکلوا لے, انسٹیڈ کہ یو لاک یور ہارن, اپنے سینگ پھنسا کے بیٹھ جائیں آپ امریکہ کے ساتھ. یہ نہیں ہوتا, اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے. ہر وقت باخبر رہنا وقت کا تقاضا ہے, بر وقت باخبر رکھنا ہمارا فریضہ ہے. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب, بیل آئیکن پہ کریں کلک, اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باخبر یقین کے ساتھ.